بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں، اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، بیماروں کو کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے، اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو اللہ تعالیٰ سب کو وہ عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسپغول کے فوائد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اور آپ نے اسپغول کا استعمال کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے، اور کس بیماری کے اندر کیسے اس کو استعمال کر کے اس سے پراپر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ بعض لوگ اس کے کچھ فوائد بعض لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن پراپر صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بھی آپ دوستوں کے سامنے ذکر کروں گا، تو اس ویڈیو کو مکمل شروع سے لے کر اخیر تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید، انتہائی کارآمد ثابت ہوگی۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان، جنگلی شہد، زعفران، سلاجید یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہیں، میرے نمبرز پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ معدے کا مسئلہ ہو، تیزابیت، السر کا مسئلہ ہو، دل کے امراض ہوں، یا زنانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے، آپ مشورہ لینا چاہتے ہوں، نسخہ پوچھنا چاہتے ہوں یا دوا لینا چاہتے ہوں، تو میرے واٹس ایپ نمبرز پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ تو چلیں دوستو، تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں کہ اسپغول کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا زیادہ فوائد رکھتا ہے۔ دوستو، اسپغول سے تقریباً ہر شخص واقف ہے۔ اسپغول ایک بیج ہے جس کا پودا 1 گز کے قریب اونچا ہوتا ہے، ٹہنیاں باریک ہوتی ہیں، پتے لمبے ہوتے ہیں۔ یہ بے ذائقہ اور لعابدار ہوتا ہے، اس کا مزاج سرد ہوتا ہے۔ اسپغول کے چھلکے کو سبوس اسپغول کہتے ہیں۔ اسپغول کے فوائد: گرمی اور پیاس کو تسکین دیتا ہے، گرمی کے بخار اور خون کے جوش کو تسکین دے کر طبیعت کو نرم کرتا ہے۔ سینہ، زبان، حلق کے کھرکھرے پن، صفراوی، دموی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ آنتوں کے زخم اور مروڑ ہونے کی حالت میں بے حد مفید ہے، اس کے لیے اسے شربت سندل میں 1 بڑا چمچہ ڈال کر پلانا مفید ہوتا ہے۔ اسپغول قبض کو شائع ہے، آنتوں میں پھسلن پیدا کرتا ہے، اس کے لیے رات سوتے وقت 1 گلاس دودھ میں 1 تولہ اسپغول کا چھلکا ملا کر آدھے گھنٹے کے بعد استعمال کرنے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ مردانہ جوہر کو گاڑھا کرتا ہے، قوت بہ کو بھی بڑھاتا ہے۔ سر درد کی صورت میں اسپغول سرکے میں رگڑ کر چنبیلی یا بادام کا تیل ملا کر پیشانی پر لیپ کرنا مفید ہے۔ جریان میں اسپغول کا چھلکا شربت بزوری کے ساتھ یا شربت سندل کے ساتھ صبح نہار منہ پینا فائدہ مند ہے۔ اسپغول دماغی طاقت بڑھاتا ہے، دماغی کام کرنے والوں کے لیے رات سوتے وقت 5 دانے گری بادام چبا کر کھائیں اور بعد میں 1 تولہ اسپغول دودھ میں ملا کر پی لیں۔ نسیان کے امراض میں اسپغول 1 بڑا چمچہ ہمراہ شربت سندل صبح نہار منہ پینا بے حد مفید ہے، اور رات کو سوتے وقت 5 دانے گری بادام، سونف 1 تولہ اور کوزہ مصری حسب ضرورت ہمراہ دودھ استعمال کریں۔ منہ کے دانوں کی تکلیف میں اسپغول کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ایسی صورت میں دہی میں 1 چمچہ بڑا ملا کر صبح نہار منہ کھایا جائے، اور ہر کھانے کے بعد دہی کے 1 یا 2 چمچ استعمال کریں، میٹھی دہی کے۔ ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے اسپغول کو سرکے میں رگڑ کر متاثرہ جگہ پر لیپ کرنا بے حد مفید ہے۔ پیچس میں اسپغول 1 تولہ پانی کے ساتھ کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سوزاک کے اندر اسپغول کو پانی یا شربت بزوری کے ساتھ چند یوم تک استعمال کرنے سے شفا ہوتی ہے۔ معدے کی بیماریوں جیسے السر میں بے حد مفید ہے۔ بالوں کو نرم اور بڑھانے کے لیے گرمی کے موسم میں ارک گلاب میں رگڑ کر بالوں پر لیپ کریں اور 2 گھنٹے بعد دھو لیں۔ خشک کھانسی اور دمہ کے لیے روزانہ 1 تولہ اسپغول دودھ یا پانی کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں۔ اسپغول کا جو شاندہ بطور مسکن، ملین مشروب سوزش معدہ اور فم معدہ اور سینے کی جلن میں مفید ہے۔ فائبر سپلیمنٹ جیسے اسپغول چھلکا جسم میں بڑھے ہوئے کولیسٹرول LDL کی سطح کو کم کرنے میں اضافی فائدہ فراہم کر سکتا ہے۔ اسپغول چھلکے کے ذریعے صحت مند انداز میں بآسانی وزن کم کیا جا سکتا ہے۔ اسپغول چھلکا اسہال اور اس کی وجہ سے ہونے والے پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا پانی میں ملا کر پینے سے عمل انہضام کی نالی کے ذریعے اسٹول بآسانی گزرنے میں مدد کر کے قبض سے بچاتا ہے۔ اسپغول چھلکا گیس اور بدہضمی میں مفید ہے۔ اعلیٰ ریشے دار غذا جیسے اسپغول چھلکا بڑی آنت کے کینسر کے خلاف مؤثر ہے اور آنت کے کینسر کی تشکیل کو روکتا ہے۔ اسپغول چھلکے کے استعمال سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ شریانوں کے اندر جمی چکنائی کو دور کر کے بڑے کولیسٹرول کو کم کرتی ہے۔
یہ اسٹول کو معتدل رکھ کر آنتوں کو صحت مند رکھتی ہے اور بواسیر میں ہونے والی تکلیف میں بے حد مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر میں روزانہ 12 گرام اسپغول چھلکے کا استعمال آپ کے بلڈ پریشر کو کم کر سکتا ہے۔ اسپغول چھلکے کا استعمال بھوک کی طلب کو کم کر کے آپ کے وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ وزن کی کمی کے لیے کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے 1 چمچ اسپغول چھلکا پانی میں ملا کر مکمل پھول جانے پر استعمال کریں۔ اسپغول چھلکا ان خواتین کے لیے مفید ہے جو ہارمونل عدم توازن کا شکار ہیں۔ اسپغول چھلکے کا استعمال جسم میں ایسٹروجن کی پیداوار میں اضافہ اور ہارمونل عدم توازن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسپغول کا چھلکے کو آپ دانتوں میں ہونے والے درد کے لیے سرکے میں بھگو کر دانتوں پر لگا سکتے ہیں۔ اسپغول چھلکے کے استعمال سے پہلے چند ضروری احتیاطیں۔ شوگر، گردوں کے مریض اور زیر علاج افراد ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ کوئی دوا لیتے ہیں تو دوا سے 1 گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے بعد اسپغول چھلکے کا استعمال کریں۔ 8 اوز پانی میں ملا کر اس کا استعمال کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کے استعمال کے بعد پورے دن 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ اسپغول چھلکے کا استعمال پانی کی مناسب مقدار کے بغیر سوجن اور دم گھٹنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو آنتوں کی تکلیف ہو یا نگلنے میں مشکل ہو، تشنج یا معدے کی نالی کی راہ میں کوئی رکاوٹ کا مسئلہ ہو تو اسپغول کا استعمال نہ کریں۔ دوستو، عام طور پر اسپغول کے چھلکے کا استعمال جو قبض کے مریض ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو قبض کے مریض ہیں عام طور پر اسپغول کا چھلکا استعمال کرنے سے بھی ان کو پراپر فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کا استعمال نہیں کرتے۔ اصل تو اس کا استعمال ایسے ہونا چاہیے کہ دودھ یا پانی کے اندر آپ 1 سے 2 چمچ اسپغول کا چھلکا ڈال کر اس کو کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ جب وہ پھول جائے تو پھولنے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن ہر بندہ اس صورت میں یعنی اس مکسچر کو بعض لوگ پسند نہیں کرتے یا ان سے کھایا نہیں جاتا، تو ان کو استعمال اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ 1 یا 2 چمچ اسپغول کا چھلکا منہ کے اندر رکھ کر اوپر سے پانی پی لیں۔ 1 گلاس پانی پئیں، پھر دوسرا گلاس پانی پئیں، اور یہ اسپغول کا چھلکا لینے کے بعد بھی وقفے سے پانی پیتے رہیں تاکہ اندر نالیوں کے اندر یہ چھلکا جو اس کے ریشے ہوتے ہیں، جو چھلکا ہوتا ہے وہ نالیوں کے ساتھ جمے نہیں بلکہ خارج ہو جائے، جس کی وجہ سے قبض کا مسئلہ پراپر اور مکمل طریقے سے حل ہو۔ تو جو لوگ قبض کا شکار ہیں اور اس کے لیے اسپغول کے چھلکے کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ پانی کی مقدار کو زیادہ کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے ان کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ ایسی ہی جن کا مادہ منویہ کی جن کو کمی کا مسئلہ ہے یا مادہ منویہ پتلا ہے اور اس کے لیے اسپغول کا چھلکا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ دودھ کے اندر بھگو کر رکھ دیں اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کا استعمال کر لیں۔ صبح نہار پیٹ بھی کر سکتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے لیے بھی وہ کافی فائدہ مند رہے گا۔ باقی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ان سے آپ نے احتیاط کرنی ہے تو ان سے آپ نے خاص طور پر احتیاط کرنی ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ جن مریضوں کے اعصاب کمزور ہوں یا جن مریضوں کے جسم کے اندر ٹھنڈک کی زیادتی ہو تو اس کو زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے بلڈ سرکولیشن سلو ہو جاتا ہے۔ ہاں، جن مریضوں کے جسم کے اندر گرمی کی زیادتی ہو وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی حکیم کی یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کریں، کیونکہ اس کا زیادہ استعمال بلڈ سرکولیشن کو سلو کر کے جسم کے اندر خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا، آپ کے علم کے اندر میں اضافہ ہوا، تو ضرور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔